الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ایک نمائندگی کرتے ہوئے بالخصوص مدینہ طیبہ میں بسنے والے پاکستان کے لاکھوں عاشقان رسول کی طرف سے ایک اپیل جو ہے گورنمنٹ پاکستان سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ عزت مآب جناب قمر صاحب اور ان کی پوری کمانڈ اور عدلیہ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحبان، خصوصاً سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور پاکستان میں اعلیٰ بیوروکریٹ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک مطالباتی مسودہ حکومت کو پیش کیا گیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں ممبرشپ دی جائے، اور اس مطالباتی مسودے کو منظور کرتے ہوئے عمران صاحب اور اس کی کابینہ نے پاس کر دیا ہے۔ میں مدینہ طیبہ کے بسنے والے اپنے پاکستانی مسلمانوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ عرض کروں گا کہ جناب والا، آپ قادیانی چونکہ آئین اسلام اور آئین پاکستان کی روح سے غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن انہوں نے 1973 میں یہ آئین پاس ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک نہ آئین اسلام کو مانا جس کی روح سے یہ مرتد اور غیر مسلم ہے، اور نہ ہی آئین پاکستان کو اس آئین کو مانا جس کی روح سے یہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اقلیت نہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، تو اقلیتی کمیشن میں ان کی ممبرشپ کیسے ہو گئی؟ بیوروکریٹ، حکمران طبقوں، فوج کی اعلیٰ کمان اور جج صاحبان بشمول چیف جسٹس پاکستان قادیانیت کے مسئلے کو سمجھے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد اسلام کے 5 ستون ہیں، ان ستونوں پہ ہے۔ پہلا ستون جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ حضور اللہ کے بعد کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی بھی آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس کی شریعت کو سکہ راج الوقت مانتے ہیں۔ جس طرح ہم 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور
لیکن ہم ان کی شریعتوں کو سکہ راج الوقت نہیں مانتے. سکہ راج الوقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ ہے. آج سے 45 سال پہلے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں ہمارے اکابرین نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی اور دیگر اکابرین نے اسمبلی میں یہ قرارداد لے کے آئے کہ جناب قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اقرار کی وجہ سے غیر مسلم ہے، لہذا ان کو کافر قرار دیا جائے. بھٹو صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر علماء کا موقف سنا. ان کا موقف یہ تھا کہ دیکھو ان کی غلام احمد کی کتابوں کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اور میری شریعت سکہ راج الوقت ہے. لب لباب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو ان کے اس موقف کی روح سے یہ غیر مسلم ہے. بھٹو صاحب نے اسمبلی کے اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ بھائی آپ کا موقف آ گیا ہے، میں قادیانیوں کے نمائندے کو، جو اس وقت مرزا مسرور احمد اس کا نام تھا، وہ ان کا خلیفہ تھا، میں اس کو بلاتا ہوں، اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا موقف کیا ہے. دونوں فریقوں کے موقف سامنے آ جائے. اسمبلی میں مرزا مسرور آتا ہے اور پھر سے موقف سامنے آتا ہے ہمارے علماء کا، اور جواب کے لیے مرزا مسرور کو وقت دیا جاتا ہے. مرزا مسرور نے یہ بات کہی کہ جی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، حضور کی شریعت کو مانتے ہیں، حضور کی شریعت کو سکہ راج الوقت مانتے ہیں، لہٰذا ان کا موقف صحیح نہیں ہے. مفتی محمود صاحب نے کتابوں کا حوالہ دیا تھا، قادیانی مرزا غلام احمد کی کتابوں کا. بھٹو صاحب نے کہا کہ اجلاس کو برخاست کر دیا جائے اتنے گھنٹے کے لیے. یہ کتابیں میں قادیانیوں کی لائبریری سے منگواتا ہوں، لہٰذا اس وقت ریجن تھی، جنگ ریجن میں فیصل آباد، چنیوٹ، ربوہ، ٹوبہ، یہ سارا جنگ ریجن میں تھا. تو ڈی سی جنگ کو بھٹو صاحب نے کال کی کہ آپ خود جائیں قادیانیوں کی لائبریری سے یہ کتابیں جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ کتابیں لے کر آؤ. وہ کتابیں لے کر اسلام آباد اسمبلی کے اجلاس سے پہلے پہنچ گئے. تو اجلاس شروع ہوتا ہے، موقف دہرایا جاتا ہے اور وہ کتابیں مرزا مسرور کا موقف غلط ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مرزا قادیانی کی شریعت سکہ راج الوقت ہے. لہذا بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھے شرح صدر ہو گیا ہے، یہ منافق ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، حضور آخری نبی ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا سکہ راج الوقت شریعت محمدیہ ہے. اس کی روح سے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں. لہذا آپ مفتی صاحب کو کہا کہ آپ جناب بل تیار کرو، میں اس کو پاس کرواتا ہوں، اور اس کو کہا جی آپ جا سکتے ہیں. اگلا دن جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے لگا، اجلاس میں بھٹو صاحب آ رہے تھے، امریکی سفیر جو ہے وہ جلدی سے بھاگا پیچھے آیا، آواز دی سر ذرا میری بات سنیں، اور اسمبلی کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے روک کر اس کو کہا کہ آپ مہربانی کریں یہ بل پاس نہ کروائیں، یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہ دلائیں. تو کہا کیا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. بھٹو صاحب نے اس کو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک نیا نبی کو مانتے ہیں، اس کی شریعت کو مانتے ہیں، اس بنیاد سے یہ اسلام میں داخل نہیں، اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، میں یہ بل پاس کروں گا. کہتے ہیں اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. بھٹو صاحب نے کہا وہ دیکھ لیا جائے گا، جو نتائج آئیں گے وہ دیکھ لیں گے. ابھی میں شرح صدر مجھے ہو چکا ہے، قادیانی غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں، لہذا یہ قانون پاس ہوگا. وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب، اس وقت کی اسمبلی نے، قانون ساز اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور اس کے بعد قادیانی نے نہ اس قانون کو مانا اور نہ اپنے آپ کو اقلیت مانا. جب وہ اقلیت اپنے آپ کو نہیں مان رہے ہیں، آپ ان کو کون سی اقلیتی کمیشن میں ممبرشپ دے رہے ہیں؟
اور وہ مانگ نہیں رہے، آپ ان کو ممبرشپ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جسے پنجابی کی کہاوت ہے، چور ڈالو پنڈ کاڑی، آپ کو اور آپ کی قبیلوں کو ان کی بہت فکر ہے۔ اس وقت بھی آپ نے تجارتی کمیشن میں، مالیاتی کمیشن میں اس کو جو اعلیٰ عہدہ دیا تھا معاون خصوصی کا، آتم میاں کو، قادیانی، نامی گرامی قادیانی تھا ہے، اور علماء کے توجہ دلانے پر آپ نے پھر اس کو مس کیا۔ اور پچھلے دنوں جو حج کی درخواستیں جب آئی ہیں، فارم چھپنے لگے ہیں، وزارت مذہبی امور کے ان ذمہ داران نے جناب حج فارم سے ختم نبوت کا جو اقرار نامہ ہے کہ میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، مرزا قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا، تو یہ اقرار نامہ انہوں نے، ہماری وزارت حج نے ختم کیا تھا۔ ہمارے وزیر موصوف کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے کیا ہے۔ دیکھو نا، وزارت ان کے پاس ہے، قلمدان ان کے پاس ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی بھی جو انہوں نے ایک مطالباتی سفدہ پیش کیا، اور عمران صاحب کی کابینہ نے، اور عمران صاحب نے اس کو پاس کر کے منظوری دی ہے، لہٰذا ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں جناب والا، یہ آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ قادیانیوں کو پہلے اقلیت تو تسلیم کرواؤ کہ وہ بس مرزا اس وقت جو ہے ان کا ہے مسرور، مرزا مسرور جو ہے وہ اعلان کرے اور پاکستان گورنمنٹ کو لکھ کر دے کہ ہم جو ہے پاکستان آئین اور اسلامی آئین کے مطابق غیر مسلم اقلیت ہیں، لہٰذا ہمیں اقلیت کے حقوق دیے جائیں۔ پھر آپ ضرور حقوق دیں، جیسے آپ عیسائیوں کو دے رہے ہیں، ہندوؤں کو دے رہے ہیں، سکھوں کو دے رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب وہ اقلیت نہیں تسلیم کر رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مانتے ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو اقلیتی کمیشن میں ممبرشپ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔